بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ زینت جو صبح 10 بجے تک سوتی تھی اور بار بار جگانے کے بعد بھی تھوڑی دیر اور سونے دو ایسا کہنے والی آج کیسے جلدی اڑ گئی۔ یہی نہیں، اس نے سب کے لیے چائے بنائی، کاغذات لائے، باغ کو پانی پلایا اور پاپا کو صبح سحر کے لیے بھی اٹھا دیا۔ سب بڑی حیرت سے زینت کو دیکھ رہے تھے۔ سب کا ایک ہی سوال تھا، زینت تم یہ کیا کر رہی ہو؟ زینت نے دھیرے سے جواب دیا، میری شادی طے ہوئے 3 مہینے ہو گئے ہیں، وہاں میرے پیچھے کون رہے گا؟ مجھے وہاں سب کچھ اکیلا کرنا ہوگا، اسی لیے میں نے آج سے ہی شروعات کی ہے۔ گھر کی بیٹی کو اتنا سمجھدار دیکھ کر سب خوش ہوئے اور ساتھ ہی سب کو برا بھی لگا۔ برا لگنے والی بات بھی تھی کیونکہ ان سب کو اب وہ چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے سسرال جانے والی تھی۔ 1 مہینہ اور گزر گیا اور آخرکار زینت کی شادی ہو گئی اور وہ اپنے سسرال آ گئی۔ کیا اب وہ صبح وقت پر جاگ پائے گی یا نہیں، اسی سوچ میں وہ رات بھر سو نہیں سکی۔ صبح ہوتے ہی اس نے غسل کیا اور عبادت کی اور کھانا پکانے کی تیاری کرنے لگی۔ وہ سوچنے لگی کہ آج ایسا کیا کھانا بنایا جائے جو بڑوں اور چھوٹے دونوں کو پسند آئے۔ پھر پیچھے سے ایک میٹھی سی آواز آئی۔ زینت نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو یہ اس کی ساس تھی۔ ارے بیٹا، تم اتنی جلدی کیوں اٹھ گئی؟ شادی کی بھاگ دوڑ میں تھک گئی ہوگی اور ویسے بھی تمہیں اپنے گھر والوں کی کمی بھی محسوس ہوتی ہوگی اور میں جانتی ہوں کہ تم رات کو ٹھیک سے سو نہیں پائی ہوگی، اس طرح تمہاری صحت خراب ہو جائے گی۔ زینت دل ہی دل میں سوچنے لگی، میری ساس بالکل بھی ایسی نہیں ہے جو میں سوچ رہی تھی۔ اتنے دنوں سے میں ڈر کے مارے صبح جلدی اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی، یہاں صورتحال بالکل مختلف ہے۔ زینت ابھی کچھ کام سے فارغ ہوئی تھی کہ اس کی ساس نے اسے بلایا، بیٹا یہاں آؤ اور دیکھو میں کیا بنا رہی ہوں، مٹر پنیر پراٹھا اور گاجر کا حلوہ۔ او واہ، یہ سب میرے پسندیدہ پکوان ہیں، زینت بولی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، اسے لگا جیسے یہ سب کچھ خواب ہو۔ زینت کو احساس ہوا کہ یہ خواب نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ ساس نے کچھ کہا، زینت سن نہیں پائی، وہ تھوڑا سا گھبرا گئی۔ اسے خوفزدہ دیکھ کر ساس نے کہا، زینت ذرا ادھر آؤ، یہاں بیٹھو، میری بات غور سے سنو اور سمجھ لو کہ شادی کا مطلب لڑکی کا امتحان نہیں ہوتا۔ تم نے صرف میرے لڑکے سے شادی نہیں کی، تم پر اتنی ہی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ ہم سب کو بھی خوش رہنا ہے، ہم تمہیں صرف کام کرنے کے لیے گھر نہیں لائے۔ تم ہمیں خوش رکھو گی یا نہیں، یہ تم ہمارے لیے کیا کر سکتی ہو، یہ سب دیکھنے کے لیے بالکل نہیں لائے، اور ہم تمہیں پوری آزادی دیں گے، تم سے چھین نہیں لیا جائے گا۔ اگر میں اپنی بات کروں تو مجھے صرف ایک اچھی دوست چاہیے تھی۔ میں نہیں مانتی کہ بہو صبح سویرے اٹھ کر ہمارے لیے پریشان ہو، اور میں یہ بھی نہیں مانتی کہ بہو کو بہت اچھا کھانا آنا چاہیے۔ شادی کا مطلب اپنے خوابوں کو قربان کرنا بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ میں یہ کہوں گی کہ شادی کا مطلب آپ کے خوابوں کو اونچی اڑان دینا چاہیے۔ ہم سب ہر دن ہر لمحہ تمہارے ساتھ ہے، اٹھ کر ہمارے لیے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بلکہ میں یہ کہوں گی کہ شادی کا مطلب آپ کے خوابوں کو اونچی اڑان دینا ہے، خوشحال رہنا ہے، اپنی زندگی کو ہر لمحہ ہر پل آزادی سے جیو۔ ہم سب ہر دن ہر لمحہ تمہارے ساتھ ہے۔ زینت کی شادی کو 10 سال گزر چکے تھے۔ ان 10 سالوں کے سفر میں جو قیمتی رشتہ اس نے کمایا تھا، ان میں سے ایک ماں تھی، ہاں وہی ساس جو اب اس کی ماں بن چکی تھی۔ زینت نے اپنی زندگی میں بہت اتار چڑھاؤ دیکھے تھے، لیکن یہ سوچ اس کے ذہن میں بہت پختہ تھی کہ جب بھی اس کے بیٹے کی شادی ہوگی اور وہ گھر میں بہو لائے گی تو وہ بھی اپنی بہو کے ساتھ بالکل اپنی ساس کی طرح برتاؤ کرے گی۔ کچھ سال بعد زینت کو بیٹا ہوا اور وہ اپنی زندگی سے بہت خوش تھی۔ ساس کا بھی ساتھ ہر قدم پر تھا۔ دھیرے دھیرے دن گزرنے لگے اور زینت کا بیٹا بڑا ہو گیا۔ اس نے اپنے بیٹے کے اچھی گھر میں شادی کروائی، بہو لے آئی۔ اس کی سوچ کے مطابق اسے اپنی ساس کی طرح اپنی بہو کو بیٹی بنا کر رکھنا تھا، جو کہ اس نے بخوبی ویسا ہی کیا، اور اس طرح پورا پریوار خوشحال زندگی گزار رہا ہے۔ ساس اور بہو کو ٹی وی میں دکھایا جاتا ہے کہ ساس کتنی بری ہوتی ہے،
دیکھا جائے تو کچھ گھروں میں یہی حقیقت بھی ہے، لیکن کچھ گھر میں بھی بہت اچھی ساس بھی ہوتی ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ وقت کے ساتھ لوگ بدلتے ہیں، لوگوں کے خیالات بدل جاتے ہیں، زندگی میں کچھ غلط لوگ ضرور آتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ سب ہی غلط ہو۔ آخر میں یہی کہوں گی کہ بہو کا مطلب صرف بیٹی ہے، ہر کوئی غلطیاں کرتا ہے، لہٰذا اپنی بہو کے ساتھ وہی سلوک کرو جیسا تم اپنی بیٹی کے ساتھ کرتی ہو۔ تھینکس فار واچنگ۔ ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک اور شیئر اور کمنٹ کرنا بالکل بھی نہ بھولیے۔ اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد کریے۔ اللہ حافظ۔